محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، دین کے مٹنے کا درد نصیب ہو جائے، یہ اصل محبت ہے۔ دین کے مٹنے کا غم، درد، فکر کڑھن نصیب ہو جائے۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اے اللہ اس وجود پہ تیری مرضی چلے گی، میرا جسم میری مرضی، یہ جہنم والوں کا جملہ ہو تو ایمان والے کا ہرگز یہ جملہ نہیں ہو سکتا کہ جس اللہ نے بنایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ تو بہرحال قدم ہے راہ الفت میں، تبلیغ راہ وفا بھی ہے، تبلیغ راہ الفت و محبت بھی ہے، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ کسی گشت کے بعد جب تھکے ہارے مسجد آتے ہیں تو کیا اس میں لذت ہے، یہ کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ رات کو تھکے ہارے آ کے سوئے اور پھر 2-3 بجے پھر کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے رونے میں جو لذت ہے، جو روتا ہے وہ اسی کو ہی پتہ ہے۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ اور یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا، دل اللہ کو دینا ہے بھائیو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سر مدو منصور ہو جانا۔ کامیابیاں یعنی انیوانی ملا کرتی، نبی کا گھر ہے، نبی کی آل ہے، کربلا کا میدان ہے، اور بچوں کے سر تک بھی وہاں سروں گردنیں اڑائی جا رہی ہیں اور گردنیں علیحدہ کی جا رہی ہیں۔ آخری بیٹے کو بلایا ہے، 2 سال کے بیٹے کو پیار کرنے لگے، ادھر سے اپنا موقع تقیر آتا ہے اور اس بچے کی گردن میں پار ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھوں میں خون ہی خون، اپنے ہی بیٹے کا خون ہے، پہلے کتنے لاشیں گر چکے ہیں، ایسے اچھالا ہے اور کہا اللہ تو راضی ہے تو ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، یہاں تو سر سے پہلے دل تو دو، اس کے اندر تو یار دنیا کو تو نہ رکھو یار، بس کر دو، کیوں اس کے اندر ناپاک دنیا کی محبت کو بسایا ہوا ہے؟ ایک نگینہ ہے، اس کو صاف کرو۔ اللہ کی محبت، اللہ شراکت سے پاک ہے، جب تک اس میں دنیا کا گند بھرا رہے گا اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ کی محبت نصیب نہ ہوگی۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ اور ہماری بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا۔ اور آخری شعر، نظر سے دور رہ کر بھی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے، نظر سے دور رہ کر بھی، اپنے حبیب کی شان میں غالباً پڑھے انہوں نے، اور میں ملوں گا تو پوچھوں گا، ورنہ جتنا مجھے سمجھ آیا وہ سنا رہا ہوں کہ نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے۔ اے نبی جی، چاہے ہم احمد پور میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کی محبت کی شمع ہمارے دلوں میں بھی فروزہ ہے۔ نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے، کہ میری عاشقی کو ننگ ہے مہجور ہو جانا۔ یہ لفظ تو سمجھ کے نہ آیا اسے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں سنا دیتا ہوں، چلو یہ شعری سمجھو۔ ننگ کہتے ہیں عیب، ننگیش سمجھ لو اس سے نا، جو عیب والی جگہ بندہ دوسروں کے سامنے کھول نہ سکے، تو اس کو بہرحال عیب دار آپ کہہ دو۔ مہجور کہتے ہیں کسی کی طرف سے دور ہو جانا، کہ عیب ہے میرے لیے کہ میں اپنے حبیب کی زندگی سے دور چلا جاؤں، یہ ہے ننگ، ہے مہجور ہو جانا، کہ اپنے نبی کی زندگی، چاہے ہم اڈا احمد پور پہ رہیں چاہے امریکہ میں رہیں، نظر سے دور رہ کر بھی، اب سمجھ آئے گا امید ہے، نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے، کہ میری شکل و صورت، لباس، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اور آپ دن رات صبح شام اے نبی جی آپ کے طریقے پہ گزر رہی ہے۔ پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ نظر سے دور رہ کر بھی، نظر سے، اور اس کے ساتھ ایک اور شعر ایڈ کرو تو اور زیادہ کلیئر ہوگا، جہاں ہوں رابطے دل کے، رابطہ کر کے جاؤ، پیاری رات میں بیٹھے ہو، جہاں ہوں رابطے دل کے وہاں دوری نہیں رہتی، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے، بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشمے تر میں رہتے ہیں، شفق میں، کہکشاں میں، چاند میں، سورج میں، تاروں میں، نظر والے یہ کہتے ہیں وہ ہر منظر میں رہتے ہیں۔ تو اب سنیں، نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے، ان کے طریقے سینے سے لگائے ہوئے ہیں،
کہ میری عاشقی کو ننگ ہے مہجور ہو جانا، کہ یہ عاشقی عیب والی عاشقی ہے کہ جس کے اندر تم عشق رسول کا دعویٰ تو کرو، سنت رسول سے بغاوت کر دو، جس کے اندر تم عشق رسول کا دعویٰ تو کرو لیکن مشن رسول میں حصہ ہی نہ ڈالو۔ جس غم کے لیے میرے حبیب راتوں کو بھی تڑپے، دن میں بھی تڑپے، اللہ نے تسلیاں دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، جس کی ہستی کی راتوں کا ذکر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جس ہستی کے دن کا ذکر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جس ہستی کے چلنے پھرنے کا ذکر الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بڑھائے نے، اسمانہ دے چن تارے تیری خاطر سجائے نے، دکھا کے والضحیٰ چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے۔ ہزاروں دفعہ میں نے اس شعر کو سنایا ہے، اللہ کرے آپ کے دلوں میں بھی اتر جائے کہ تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں مچائیاں نے، تے قرآن دے پارے تیری خاطر بنائے نے۔ پورے قرآن میں یہ مضمون بھی اس مسجد میں ابھی تک میں نہیں سنا سکا، پورے قرآن میں لفظ محمد 4 دفعہ آیا ہے، یہ مضمون سنا کے پھر اجازت۔ پورے قرآن میں لفظ محمد 4 دفعہ آیا ہے، جتنے میں سنایا اللہ کا شکر ہے، جہاں سنانے کا ڈاکٹر صاحب نمی کر لیں گے۔ پہلا لفظ ہے محمد، 4 پارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، یہاں پہ اللہ کے حبیب کی رسالت کا ذکر ہے، وما محمد الا رسول، یہ پہلی جگہ ہے 4 پارے میں۔ چلو 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں آیت آتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، وہاں رسالت کا ذکر ہے، یہاں رسالت کے ساتھ ختم نبوت کا تذکرہ بھی آ گیا، تو وہاں سے ایک پوائنٹ ہم رسالت کا لیں، یہاں سے ختم نبوت کا، اور بات آگے بڑھائیں تو 26ویں پارے میں چلو سورۃ محمد دوسری آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو اللہ کے حبیب پہ نازل ہوا اور وہ قرآن پاک ہے، تو پہلے میں رسالت کا ذکر مل گیا، دوسری جگہ ختم نبوت کا ذکر مل گیا، تیسری جگہ پہ قرآن کا ذکر مل گیا، چوتھی جگہ جس سے کہانی اور یہ ساری اللہ کی طرف سے جو ترتیبیں پوری ہوتی نظر آتی ہے، اور وہ سورۃ الفتح کا اخیر ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، چوتھی جگہ پہ صحابہ کرام کا ذکر ہے کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، لیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ تب اس کی ترتیب دیکھیں، رسالت کا ذکر ہے، پھر ختم نبوت کا ذکر ہے، پھر قرآن کا ذکر ہے، پھر صحابہ کرام کا ذکر ہے، یہ لفظ محمد کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے۔ تو رسالت کا کام، رسالت کا تقاضا، یہی پوائنٹ کلیئر ہو جائے تو انشاءاللہ اے رات دی کھٹی ہوئی خوابص ہو تو انشاءاللہ پوری زندگی دی کھٹی خوابص ہو۔ رسالت کا تقاضا کیا ہے جو میں پہلے بھی بتا رہا ہوں، وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نہیں بھیجتے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے امر سے اس کی اطاعت کی جائے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو رسالت کا تقاضا صرف خیر العلوم کے مولویوں سے نہیں ہے، سبز مسجد والوں سے نہیں ہے، وہ سارے ادھر جو کسائی بھی بیٹھا ہے، چاہے رکشہ چلانے والا بیٹھا ہے اور چاہے کریانہ چلانے والا بیٹھا ہے، بڑا بیٹھا ہے چھوٹا بیٹھا ہے، جوان ہے بوڑھا ہے، اس سب کے ذمہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی اطاعت میں آ جانا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے رسالت، کہ اپنے نبی والی زندگی میں آ جاؤ۔ ختم نبوت، تبلیغ کا اعلان کیا کر دیں اب سنا ہی رہا ہوں، کافی سمجھا کروں، بیان والے مولوی پڑھ کے اعلان نہیں کرے دے۔ اللہ نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ دین ہم سب کی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی مبارک محنت سے آئے گا۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ ختم نبوت کی برکت سے یہ محنت ہم سب کی بولو ذمہ داری ہے۔
تو رسالت کا تقاضا کیا بنا کہ نبی آگوں بڑھو، نبی کے طریقہ سے چلو۔ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے کہ میں نہیں ختم نبوت من دے، اصل یہ کہ تو کام میں لگا ہوئے کہ نہیں، ختم نبوت کی برکت سے جو ذمہ داری ہے وہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ رسالت سے اتباع رسول ہو گیا، ختم نبوت سے مشن رسول ہو گیا۔ اب اس مشن میں ارادہ بن گیا کہ ذمہ داری ہے تو کرنا کیسے؟ تیسرے مقام پہ نزل علی محمد کہ قرآن کے پیغام کو لے کے چلنا ہے۔ فرقہ واریت کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم کوئی دھڑے بازی کی بات نہیں کر رہے، امت پنے کی بات ہے، اور امت کو قرآن و حدیث پہ جمع کرو، اللہ کے حبیب والی پیاری زندگی پہ جمع کرو، کوئی اختلافی بات نہ کرو، کوئی فرقہ واریت کی بات نہ چھڑو۔ رسالت کے ذریعے اتباع رسول ہے، ختم نبوت کے ذریعے مشن رسول ہے، اور پھر تیسری جگہ قرآن کے پیغام کو لے کے چلنا ہے، اور چوتھی جگہ بات کمپلیٹ ہوتی نظر آتی ہے۔ چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے؟ صحابہ کرام کی طرز پہ چلنا ہے۔ حیات و صحابہ تمہارے سامنے ہو، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہی تو ہے اولئک هم المتقون، یہی تو ہے الصادقون، یہی تو ہے المؤمنون حقا، یہی تو ہے المفلحون، اور یہی تو کامیاب ہیں، یہی تو صدیق بھی ہیں، سچے بھی سارے صحابہ، اور سبقت کرنے والے بھی سارے صحابہ، اور اللہ کی خاطر محبت رکھنے والے صحابہ، اللہ کی خاطر بغض رکھنے والے صحابہ، اور سب کچھ کرنے کے باوجود ذالک لمن خشی ربہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ ابو بکر کی خشیت کا کیا عالم ہے۔ عمر فاروق اعظم آخری وقت ہے، اپنے بیٹے کو کہتے میرا سر زمین پہ رکھ دے، انہوں نے گود سے اٹھایا پنڈلی پہ رکھا۔ عمر فاروق اعظم جیسا جبار پھر بولا ہے کہ بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ یہ خشیت کا عالم ہے اس کے اوپر کہ جس کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ جب زمین پہ رکھا گیا عمر فاروق اعظم کا سر تو اپنی داڑھی اور چہرے کو زمین سے رگڑ کے کیا بولے ہیں عمر؟ ویل لک ولیمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، کہ عمر تیرے لیے بھی ہلاکت اور تیری ماں کے لیے بھی ہلاکت اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ ہے رسالت، ختم نبوت، قرآن اور صحابہ کرام۔ سمجھیے گا، تو اس سے میں کہتا ہوں 4 مہینے پورے کرو، 4 دفعہ لفظ محمد کی طرف سے بھی اشارہ ہے کہ نہیں ہے؟ 4 مہینے لگائیں گے سارے تو رسالت بھی سمجھ میں آئے گی، ختم نبوت کی برکت سے کام بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا، اور صحابہ کرام کا طرز زندگی بھی سمجھ میں آئے گا۔ اور چلو تو صحیح اس راستے میں بھی ہٹا آمد بولتے شکنجے مارتے پہ پکے ٹھکے تھے پہ اتنا جنازہ اٹھنا ہے، اٹھنا تو ہے اللہ کے راستے میں اٹھواؤ کہ مدفن ہو نصیب بکی میں یا رب۔ یا پوری نعت سنا دوں، کرنی ہے مجھے اب بات یہی بس، رہنا نہیں طیبہ کے سوا کہیں بس، کیا دنیا کی رونق کیا دنیا کا میلہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا یہیں بس، صدیق و عمر نے بھی جہاں ڈیرے لگائے ہیں ہمیں بھی اے دل رہنا ہے وہیں بس، سمائے ہیں دل و جامع طیبہ کے مناظر، دل لگتا ہی نہیں اپنا اب کہیں بس، سر حشر کہہ دیں آقا تو مزہ آ جائے، یہ غلام ہے میرا اور کسی کا نہیں بس، مدفن ہو نصیب بکی میں یا رب، دل ازہر کی اب تمنا ہے یہی بس۔ نقشبندی صاحب کی مناجات، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے ارادے پکے کرتے ہونے یہ سب تو مولوی دسا ہے کہ نا یار۔ تیسرا بیان ابھی میں مغرب میں کیا، پھر عشاء میں سلیم آباد تیسرا ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ ابھی میں سلیم آباد والوں کو بھی یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا جب بھی کوئی مجھے کہتا نا، جیسے احمد یار صاحب نے کہا، تو صبح سے میں دعا شروع کر دی تھی کہ اللہ فائدہ ہو میرے لیے بھی اور احمد پور پہ رہنے والوں کے لیے بھی، تو اللہ ایسی کوئی سیٹنگ ہو جائے۔ تو میں نے ان کو کہہ دیا 9:30 تک میں پہنچاؤں گا، پہنچ گیا، اور آپ بھی بیٹھے تھے۔ ایسے سلیم آباد جو بھی مجھے پہلے بیان کا وقت مانگے نا، ویسے تو تبلیغی ترتیب پہ چلتے ہیں، لیکن کوئی ایسے محبت سے بلا بھی لے تو اسی وقت میں یس نہیں کرتا، پہلے میں سوچتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں اے اللہ اس جگہ پہ جانے میں میرا بھی فائدہ ہو، پیسوں کے حساب سے نہیں، پیسے تو آج تک آپ سے نہیں لیے اور لینا بھی نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ تو یہ نہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یار ان سے کتنے پیسے لینے ہیں، اللہ کا شکر آج تک کبھی طے نہیں کیے، ہند سے ہند تک سفر کر رہے ہیں، اللہ کروا رہے ہیں، ماشاء اللہ کے خزانوں سے کر رہے ہیں، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ پوری دنیا میں ایسے پھرنا نصیب فرمائے۔ تو میں یقیناً اس کے لیے دعا کرتا ہوں پہلے، اے اللہ اس میں جانا میرے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور اے اللہ 2-3 اکٹھے ہو جائے نا تو پھر میں یہ ضرور مانگتا ہوں اے اللہ اس جگہ پہ میرا شرح صدر کر دے کہ جہاں پہ جانے سے مجھے بھی زیادہ فائدہ ہو، وہاں پہ رہنے والوں کو بھی زیادہ۔
تو ایسا شکر ہے ایسی سیٹنگ ہو جاتی ہے، تو آپ کے لحاظ سے بھی سیٹنگ ہو گئی، تو اللہ اس مجلس کو بھی قبول فرما لے۔ اب پھر بات میں بھول گیا، آخری بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں چلو وہ مہاراج یہ صحیح سن رہا بیٹا، باقی تو سنتے ہوئے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اور ایک پیارا آخر کے دن سے جب سرے حشر سوا نیزے پہ سورج آئے، اپنی کملی کے گناہگار پہ سائے رکھنا۔ کچھ اشعار میرے، اب نہیں رہنا کہیں دنیا میں ہم کو، اپنے روزے پہ ذرا ہم کو بٹھائے رکھنا، دوڑے دنیا سے بھلا اب ہم کو کیا لینا۔ میں نے کلینک واقعی بند کر دیا، پہلے بھی ٹائم نہیں تھا، اٹھا ہی بند کر چھڑے، اگر ٹائم نہیں ملتا سارا کلینک تھا۔ دوڑے دنیا سے بھلا اب ہم کو کیا لینا، گنبد خضرا کے سائے میں سلائے رکھنا، آنکھ بند ہو تو التجا ہے یہ میری، رخ پر نور کا دیدار کرائے رکھنا، شوق دیدار کا پیمانہ ہوا ہے لبریز، بارہا دربار میں اظہر کو بلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سونے نبی نل گل بات لگی رہنی چاہیے، اگر ان کے طریقے توڑ رہے ہو تو بھائیو پھر عشق کا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے کہ تعصر الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفیال بدیع لو کان حبک صادقا لا طاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو کرتے ہیں توبہ، مبارک رات ہے اور مبارک مہینہ ہے۔ شعبان کے بارے میں ہمارے حبیب نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ 2 مہینے پہلے ایڈوانس دعا شروع کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور ایسے اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا۔ ایک حدیث آج صبح میں سنا تھا، عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے رمضان کے قریب فرمایا کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، اور یہ بڑی یعنی مفہوم ہے جس کا برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تمہاری طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنا اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، تمہارے نیکی کے اندر بڑھنے کے جذبے کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، کیا پیارے الفاظ ہیں، اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ تو بہت لمبی ہے، پھر ایکسپلین کروں گا اگر موقع مل گیا، رمضان سے پہلے یا درمیان میں شہر رمضان والی۔ تو ابھی ہم دعا کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک